اچھا، یہ جو ہماری دنیا ہے یہ بہت زیادہ پرانی ہے، سائنس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو پرانی ہے، اور اسلامی تاریخ سے بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ پرانی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا پر انسانوں کے آنے کے پہلے جناتوں کا راج ہوا کرتا تھا، لیکن جناتوں سے پہلے اس دنیا پر کس کا راج تھا؟ حنون اور بنون کا۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس دنیا پر کس کا راج ہوا کرتا تھا، تو وہ تھے حنون اور بنون۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے عالم ارواح سے۔ اب عالم ارواح ہے کیا؟ آپ سبھی جانتے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب وہی سے آئے ہیں، یعنی کہ ان کی جو روحیں ہے وہ وہاں پر رہتی ہے عالم ارواح میں، چاہے انسان ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس کی جو روحیں ہے وہ عالم ارواح سے ہی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عالم ارواح روحوں کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر روحیں رہتی ہے، تو وہاں سے ان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہاں پر حنون اور بنون بھی تھے، ان کی روحیں بھی تھی، لیکن وہ دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت میں، لیکن انہوں نے اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بہت ساری روایتوں کے اندر آتا ہے، بہت ساری کتابوں میں آتا ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حنون اور بنون جو تھے وہ وہی سے آئے تھے، کہ روحیں جو تھی وہاں پر لڑنے لگی، آپس میں لڑائی کرنے لگی کہ ہم آدم علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔ اب ہوتا ہے نا کہ بھئی روحیں تیار کی گئی، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ ان کو ماننا پڑے گا یا پھر جو بھی ہے۔ وہاں پر ایسا ہوا عالم ارواح میں کہ یہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بتایا گیا تو وہ دونوں لڑنے لگے، روحیں سبھی آپس میں لڑنے لگے۔ کچھ نے کہا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو مانیں گے، اور کچھ نے کہا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔ انہی میں جو نہیں ماننے والے تھے انہی میں حنون اور بنون بھی تھے۔ اب یہ حنون اور بنون جو ہے تو وہ بھی لڑائی کرنے لگے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں ماننے والے، اور وہ وہاں سے نکل گئے، نکل کر دنیا کے اندر آئے، یہاں پر رہنے لگے کئی سالوں تک، ہزار اور کروڑ سالوں تک یہاں پر رہنے لگی۔ یہ جو دنیا ہے یہ بہت زیادہ پرانی ہے، آپ کو لگتی ہوگی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے بنی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، ان سے پہلے جنات تھے، ان سے پہلے حنون اور بنون اس دنیا پر رہا کرتے تھے، راج کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو تھے حنون اور بنون وہ وہاں سے نکل کر اس دنیا میں آ کر کے رہنے لگے، اور کئی سالوں تک اس دنیا پر راج کرتے رہے، لیکن ان میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوتا تھا، بہت زیادہ خون ریزی ہوتی تھی، کیونکہ وہ بری آتمائیں تھیں، بری روحیں تھیں اور بری بلائیں تھیں، تو وہ دونوں آپس میں لڑنے لگی اور خون ریزی کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو ان پر قابض کر دیا، جناتوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اور آپ جانتے ہو کہ جنات کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، تو وہ دنیا میں آئے اور انہوں نے جو ہے تو حنون اور بنون نامی بلاؤں اور روحوں کا صفایا کر دیا۔ اب جنات کے بارے میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے جن کا نام تارانوس آتا ہے، کہ تارانوس نامی جن اس دنیا میں سب سے پہلے آیا، اور اسی نے ان روحوں کو اور بلاؤں کو ختم کیا، اور ان کو جو ہے تو کسی کو مٹا دیا۔ لیکن بعض روایت کے اندر دیکھا جائے تو یہ آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئی، اور انہوں نے ان روحوں کو ختم کیا، ان روحوں کو تباہ کر دیا، اور کچھ کو جزیرے کے اندر ایک ایسا انکلوجر جس کو بولا جاتا ہے نا بھئی، ایک دیوار جو نظر نہیں آتی، جس طریقے سے یاجوج اور ماجوج کی دیوار ہے جو نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے ایسی دیوار میں ان کو بند کر دیا، قید کر دیا، اور وہ اسی میں چلے گئے۔ اب وہاں سے وہ کہاں گئے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی ایلین ہو جو ادھر آتے ہو دوبارہ سے ہماری دنیا پر راج کرنے کے لیے، وہی ایلین بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسے جزیرے میں قید کیے گئے تھے جو نظر نہیں آتا، دنیا کے اندر ہی وہ جزیرہ ہے جہاں پر حنون اور بنون بھی قید ہے، جس طریقے سے یاجوج اور ماجوج قید ہے اسی طریقے سے حنون اور بنون بھی قید ہے، اور وہ نظر نہیں آتا جزیرہ، ایسا جزیرہ ہے، ایسا ایک مطلب انکلوجر ہے، ٹھیک ہے، ایسا ایک گھڑا سمجھ لو جس کے اندر وہ قید ہے لیکن گھڑا نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یاجوج ماجوج بھی قید ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن ان کی دیوار نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا صفایا کر دیا اور وہ وہاں پر سے ہٹ گئے۔ اس کے بعد میں جناتوں کا راج اس دھرتی پر ہوا، اس دنیا میں جنات رہنے لگے۔ اب سب سے پہلا جن جو تھا وہ تارانوس تھا، وہ بہت زیادہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا تھا۔ لیکن اس سے جو بچے پیدا ہونا شروع ہوئے، بچے جب پیدا ہوتے گئے اس سے، جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہے، اسی طریقے سے ابو الجن جو تھا وہ تارانوس تھا، اسی سے ساری جن اور جنیاں پیدا ہوتے چلی گئی، اور اس کے بعد میں جو ہے تو ان کے بھی قبیلے چھٹنا شروع ہو گئے،
ان میں بھی کچھ اچھے قبیلے نکلے، کچھ برے قبیلے نکلے، اور قبیلے چھٹتے گئے۔ ان کے جو قبیلے تھے وہ برائی کی طرف جانے لگے، تو تارانوس نامی جو جن تھا وہ بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ریاضت کرتا تھا ان کے بارے میں، ان کے لیے معافی طلب کرتا تھا وہ جو جنات تھا۔ لیکن ان کے جو قبیلے تھے وہ برائی کی طرف جانے لگے، برائی کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو یہ جو تارانوس نامی جن تھا یہ بہت زیادہ توبہ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، ان کے لیے بھی دعائیں کرتا تھا، لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ یہ انہوں نے جو ہے تو برائی نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد میں تارانوس نامی جو جن تھا اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ اور مرنے کے بعد میں پھر ایسا ہوا کہ جناتوں کی جو پوری دنیا تھی وہ برائی کی طرف جانے لگی، پوری طریقے سے برائی میں ایسا سمجھو کہ ڈھک لی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جن کو بھیجا جو بہت ہی زیادہ پارسا تھا، نیک تھا، جس کا نام بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلیپا تھا۔ چلیپا نامی جن آیا اور اس نے ان کو دین کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اچھائی کی طرف بلایا، لیکن یہ واپس نہیں پلٹے اور انہوں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کو مار دیا۔ وہ مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور بھی ان کے اندر جن بھیجے جو اچھے اور نیک تھے، ان کو بھیجا کہ دعوت دو ان کو اچھائی کی طرف، لیکن جو بھی جاتا وہ واپس نہیں آتا تھا اور وہ ان کو مار دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے چلتا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوا جناتوں کے اندر جس کا نام شاشین تھا، اور اس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا اور بہت ہی زیادہ یہ طاقتور تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی بھی قبیلے کے اندر شاشین ہو تو وہ قبیلہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا، اتنی طاقت اس کے اندر تھی، کیونکہ یہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور آنکھیں بند کر کے 20 سے 30 جناتوں کو مار دیا کرتا تھا، اتنی طاقت اس کے اندر تھی۔ بہت زیادہ مطلب شاشین، جس کا مطلب ہوتا ہے دل دہلا دینے والا، وہ پیدا ہوا۔ تو شاشین ان کے قبیلے میں پیدا ہو گیا۔ شاشین کے پیدا ہونے کے بعد میں کیا ہوا ہم دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے جائے۔ اگر آپ اور بھی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر کے ضرور بتانا، ٹھیک ہے؟